اب کی جمع آبا، ذکر والد کا مراد ابوین دونوں ہی ہے۔ قریب بمانا عن قریب کے اردو میں۔ آپ اپنے والدین کے بارے میں سوچ کر تسلی حاصل کر لیں۔ اپنی سیٹ سنبھال بولتے خوش۔ آپ اپنے والدین میں سوچ کر تسلی حاصل کر لیں کہ آپ اس موقع پر بھی روئے اور عن قریب آپ کو ہنسنے کا موقع یعنی خوشی کا موقع مل گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اب جدائی تو لازمی اور ضروری ہے ہی، لیکن صرف اب اس رونے سے کام نہیں بنتا، بلکہ صبر سے کام اب لینا ہے اس غم کے موقع پر۔ اسی لیے سارے اعمال کا بدلے کے لحاظ سے ایک معیار مقرر فرمایا، لیکن صابرین کے متعلق فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب۔ تو اب ظاہر ہے کہ غم جتنا بڑا ہوگا اور جس عالی شان مقصد کی وجہ سے آئے گا، اتنا ہی اس کا اجر و ثواب بھی بڑا ہوگا۔ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا، اتنے مصائب آئے اگر وہ دن پر آتے تو وہ بھی راتوں میں بدل کر رہ جاتے۔ تو ظاہر جن کا غم اور صدمہ بڑا ہوگا ان کا اجر و ثواب بھی ایسے ہی بڑا ہوگا۔ تو غم کے موقع پر تسلی، اطمینان، صبر، حوصلہ اپنانے کا ذکر۔ اذا استقبلت نفس الکریم مصابہا بخبث سنت فاستدبرتہ بطیبی، استقبال کرنا، استقبال خوشی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی خوشی کے ساتھ جب معزز آدمی سامنا کرتا ہے اپنی تکلیف دہ صورتحال کا، بے خبثن اپنے غم کو برداشت کر کے، سنت تو وہ تکلیف واپس لوٹ جاتی ہے، فاستدبرتہ بطیبی، اور اس کے بعد خوشی کو لے آتی ہے، طیب دلی خوشی۔
جیسے حدیث پاک میں گزرا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے اس کی دلی خوشی کے بغیر۔ تو جب آدمی سامنا کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، تو پھر وہ تکلیف تو چلی جاتی ہے لیکن اس کے بعد خوشی یقیناً نصیب ہو جاتی ہے انسان، یعنی بطور اعزاز اور اکرام کے۔ جیسے سورہ علم نشرح کے اندر بھی گزرا، نور الانوار میں بھی، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرح اذ العسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح۔ وہ دو خوشیاں ملتی ہیں ایک پریشانی کے بعد، ایک کو سہ لو دو خوشیاں نقد ملیں گی۔ اذ العسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح، تو جب یہ سوچا کرو تو پھر خوش ہو جایا کرو کہ نہیں یار وہ دو انعام ابھی ملیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ تو غم اپنی جگہ پر، لیکن اس کو برداشت کرنے پر اجر و ثواب اور دگنا جائے۔ جیسے اس بچے کا ذکر جس کا قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھکائی لگائی اور ہو گیا کام، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، او بالکل پاک صاف بے گناہ بچہ مار ڈالا۔ اور ظاہر کے والدین کے لیے بھی کیا ہوگا، اکلوتا بچہ اور صدمہ، لیکن اللہ رب العزت نے اسی کے بدلے میں کیا کر دیا، اس سے بدرجہ بہتر جنا بچی دی کہ بعض روایات میں آگے 7 نسلوں تک انبیاء سے آئے جنا۔ آئی بات سمجھ؟ تو اب ایک لڑکا تو گیا لیکن اس کے مقابلے میں خوشی وہ ساری انہی کے کھاتے میں آ گئی، اجر و ثواب۔ تو کیا ہے، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو اللہ رب العزت نے اسے بہتر نصیب کر دیا بدلہ جائے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، سب کا جنم و ذکر جنم، اسی لیے تو اس میں پھر کیا، اب پریشانی کو برداشت کیا، سہا، تو اب کیا ہے، وَآتَيْنَا وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، جتنی نعمتیں چھینی تھی اتنی ہم نے اور بھی دے دی ان کو۔ یہ لو سب آئی بات سمجھ؟ تو یہ اِذَا اسْتَقْبَلَتْ نَفْسُ الْكَرِيمِ مُصَابَهَا بِخُبْثٍ، خبث کہا جاتا ہے طبیعت پر گرانی محسوس کر کے، برداشت کر کے، ہمت حوصلے سے کام لے کر جانا، تو اللہ رب العزت اس مصیبت کو تو لے جاتے ہیں اور اس کی جگہ پر دلی خوشی انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا یہ بھی تو اچھا خاصا مشکل کام ہے نا۔ اس موقع پر قوت اور برداشت سے کام لینا یہ بھی تو ہمت و حوصلے کا کام ہے نا۔ کہ اللہ والے ان کے بیٹے کا خواب میں پہلے ہی سے جناب وہ دیکھا کہ جناب وہ جنازہ اٹھ رہا ہے، جا رہا ہے، دوسرے دن اب شادی ہے، کہا بھائی اللہ خیر کرے، یہ کیا مسئلہ ہو گیا۔ اتنے میں کہا کہ وہ دولہا تیار ہو کر گھوڑے پر بیٹھنے لگا، پاؤں پھسلا، نیچے گرا اور فوت ہو گیا۔ جناب آ کر ان کو اطلاع دی اور کہا عورت وہ بیٹا تو فوت ہو گیا تھا نیچے گرتے ہی۔ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، بھائی مر گیا ہے وہ بچا نہیں۔ انہوں نے پھر کہا الحمدللہ۔
تو بعد میں پوچھنے پر بتلایا کیا بھائی ظاہر کہ اس وقت اتنی بڑی جناب وہ خوشی کے بیٹے کا گھر آباد ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، اور وہ نکاح کی تقریب منعقد ہونے والی ہے۔ اب ظاہر خوشی جتنی بڑی ہے تو غم بھی اتنا بڑا آ گیا اس کے ساتھ کہ وہ سارا خوشی کا معاملہ تو تبدیل ہو گیا کس میں؟ ماتم میں، غم میں جناب۔ ادھر وہ الگ سسرال والے رو رہے ہیں، یہ ادھر الگ رو رہے، اور وہ غریب جناب نیچے گرا، سر کو چوٹ لگی، بہت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے الحمدللہ اس لیے کہا کہ ظاہر یہ مصیبت، یہ غم، یہ پریشانی، صدمہ بہت بڑا آیا ہے، تو اس پر امید ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب بھی بڑا ملے گا، بڑا ملے گا۔ اس لیے میں نے کہا یار بس چلو خیر ہے، خواب میں تو ویسے ہی دیکھا تھا، انہوں نے کہا بس جیسے اللہ رب العزت کو منظور ہے ویسے ہی صحیح ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنے بڑے حادثے کو اس طرح سہ لینا یہ بھی آسان کام نہیں۔ تو وہی بات متنبی کہہ رہا ہے کہ اگر کر لے آدمی برداشت تو پھر فاستدبرتہ بطیبی، استدبار یعنی یہ تکلیف جاتے ہی خوشی آ جاتی ہے جناب، بس آگے پیچھے بس اتنا صبر کرنا ہے۔ وَلِلْوَاجِدِ الْمَكْرُوبِ مِنْ زَفَرَاتِهِ سُكُونُ عَزَائٍ أَوْ سُكُونُ لُغُوبِ۔ مکروب وہی مغبوب کے معنی میں، دل مغموم کو یا رب مسرور کر دے، تو یہ دل مکروب مغموم کے معنی کے اندر، واجد حزین کے معنی کے اندر، غمگین۔ زفرات، زفرتن کی جمع آنسو، سکون و عزائن اور سکون و لغوب، لغوب تھکنا، عاجز آ جانا۔ قرآن کریم میں ہے وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ اور انتہائی غمزدہ آدمی کے آنسو بہانے کے ساتھ یا تو سکون ملتا ہے صبر ہی کے ذریعے، یا سکون ملتا ہے تھک ہار کر ہی۔ تو جو آدمی اب ظاہر ہے غم جب بڑھے گا تو وہ روئے گا، لیکن اب رونے سے بھی تو وہ کم نہیں ہوتا غم، تو یا اس میں اب طریقہ یہی ہے کہ یا تو روتے روتے تھک کر سو جائے گا، اور یا پھر صبر سے کام لے۔ اس نے کہا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یار صبر سے کام لے جانا، صبر سے کام لے، کہ رونے سے بھی غم ہلکا نہیں ہوتا جانا۔ کہ چائنا والے بیچارے کہیں جا رہے ہوں گے جناب، گاڑی ان کی کھائی میں گری اور نیچے دریا میں، لیکن آپس میں ان میں سے ایک جنا وہ پیچھے جنا وہ رہے گی، ان کے اسی گروپ کی عورت، تو اسے اتنا ان کے ساتھ دلی لگاؤ کہ وہ ساری جیپ بھی گئی، وہ بھی گئے، نہ جیپ ملی اور نہ وہ بیچارے ملے اس کے ساتھی جنا، لیکن وہ روزانہ بس جب دیکھو تو ادھری جہاں سے گاڑی گاہی میں گری ہے ادھری بیٹھ کر بس اسی کو دیکھتی رہتی اور روتی رہتی ہے، روتی رہتی چائنیز۔
تو کسی نے اس کو کہا کہ بھائی یہ تو خطرناک جگہ ہے، لینڈ سلائڈنگ یہاں پر ہوتی ہے، ایسا نہ ہو اور اوپر سے کوئی وہ آ جائے، آپ بھی ادھر جنا حادثے کا شکار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ تو ہے، اب لینڈ سلائڈنگ تو ہو رہی ہے، لیکن پتہ نہیں میرے دل کو اپنے ان ساتھیوں کے بغیر سکون نہیں آ رہا، سکون نہیں آ رہا۔ ظاہر سچے دوست ہیں، تو انہی میں جو تھوڑا بہت جناب وہ جانتا تھا اردو، اس کو کسی عقل مند نے کہا بھائی یہ ادھر تو اسی طرح دیوانی پاگل ہو جائے گی، اس کو قرآن کریم بس جنا اس کو موبائل میں ریکارڈ کر کے دے دو، بولو اپنے ادھری دفتر میں رہو اور وہاں سنتی رہو جنا، سنتی رہو کہ یہ صبر آئے تمہیں تاکہ۔ حالانکہ وہ بھی جنا مسلمان نہیں وہی اس میں، لیکن اس نے کہا کہ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے کہ ایک ہفتہ تو وہ مسلسل بس صبح ڈیوٹی پر نکلتی، ادھر حاضری لگاتی اور آ کر ادھری جنا گاڑی کھڑی کر کے بیٹھ جاتی اور ہونا شروع۔ اب جو بھی آتا دیکھ لے یار اس کو کیا ہو گیا، پتا چلا ہاں یار وہ جو حادثہ ہوا ہے، جیپ ادھر گری ہے جنا، اسے یہ جنا رو رہی ہے۔ تو اب اس تلاوت کے سننے کی برکت سے اس کو پہلے تو یہ سکون نصیب ہوا خود، اور جب اس کو دلی سکون نصیب ہوا تو اس نے کہا یار پھر میں مسلمان ہی ہو جاتی ہوں۔ اب مسلمان ہو گئی اسی تلاوت سننے کی برکت سے۔ کہا کہ یار اب وہ جو گئے میرے ساتھی، اب ان کو کیسے سکون جنا پہنچے گا، وہ تو کفر کی حالت میں گئے ہیں یہاں سے جنا، تو مسلمان نہیں تھے، اب انہیں کیسے سکون پہنچے۔ ظاہر تو یہ قرآن کریم کی برکت سے یعنی ایسا سکون انسان کو نصیب ہوتا ہے کہ پھر وہ دوسرے کے سکون کی بھی فکر میں لگ جاتا ہے کہ یار جو بغیر ایمان کے چلے گئے ان کا کیا بنے گا۔ تو یہ امام متنبی کہہ رہے ہیں کہ آدمی غم میں روتا ہے لیکن رونے سے بھی کام نہیں بنتا، آخر روتے روتے بھی تھک جاتا ہے۔ تو بہترین طریقہ ہے سکون و عزا کے معنی صبر، کہ یہ صبر کے ذریعے سکون حاصل کرے، صبر کے ذریعے۔ او سکون لغوبی وکم لگا جدن لم تر العین وجہہ فلم تجری فی آثارہ بغروبی۔ چلو بیٹھ جائیں۔ جد کی جمع اجداد، وجہ کی جمع وجوہ، آثار کا مفرد اثر، غروب کا مفرد غرب۔ وہ کم لگا اور آپ کے کتنے آباء اجداد گزر گئے کہ آپ کی آنکھوں نے ان کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ اور نہ ہی آپ کی آنکھوں نے ان کے پیچھے آنسوؤں کے ڈول بہائے ہیں، یعنی زیادہ روئی ہیں آنکھیں۔ ڈول کنویں سے پانی جو نکالنا جاتا ہے اوپر جنا، کنویں سے ٹینکی سے، فلم تجری فی آثارہ بغروبی، یعنی ان کے پیچھے آنکھیں زیادہ روئی نہیں ہیں۔
جنت المعلا جنت جو مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے، اس میں پرانے اس میں ہوں گے ان کے عزیز بھی جو حج کے موقع پر وفات جنا ہو پا گئے، تو وہ ایک اللہ ہی والا بندہ جنا، وہ اپنے جہاں اس کے عزیزوں کی جنا وہ قبریں وہاں وہ کم رویا، اور جہاں جنت المعلا کا اپنا قدیم قبرستان ہے وہاں وہ زیادہ رویا، جہاں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جنا ان کی وہ ہے، وہاں زیادہ جنا وہ رویا۔ کسی نے کہا ہو بھائی آپ کے تو عزیز رشتہ دار وہاں ہے جنا، اس سے فاصلے پر ہیں جنا۔ اس نے کہا نہیں وہاں تو وہ تو ہے، لیکن یہاں میں زیادہ فریاد اس لیے کی کہ آپ یہ تو پردیسی مسافر ہیں جو یہاں آئے، اور یہ جنت المعلا کے اصل مکین تو یہاں کے مقامی ہیں، مہمان ہے، گویا کے میزبان ہیں، تو اس لیے میزبانوں سے میں نے زیادہ فریاد کی ہے کہ بھائی یہ مہمان پڑوس میں آئے یار، ان کا بھی خیال رکھنا جانا، کل قیامت کے دن شفاعت اور سفارش سے انہیں محروم نہ کرنا، اس لیے میں نے ادھر زیادہ آؤ فغاں کی ہے جناب۔ فدت کا نفوس الحاسدین فإنها معذبۃ فی حضرت و مغیبی، نفوس نفس کی جمع، حاسدین حاسد کی جمع، آپ پر حاسدین کی جانیں قربان ہو جائیں کہ یہ ہر وقت سزا ہی میں رہتی ہیں، چاہے آپ موجود ہوں یا غیر موجود۔ وفی تعب من یحسد الشمس نورها ویجہد ان یأتی لها بزریبی، اور وہ شخص بے جا مشقت میں پڑا ہوا ہے جو سورج کی روشنی سے حسد کر رہا ہے۔ تو یعنی آپ کی شہرت عزت یہ تو سورج کی روشنی کی طرح ہے جو تمام مسلمانوں میں یکساں پائی جاتی ہے، تو پھر بھی اگر کوئی منافق ایسا ہے جو کھاتا تو ادھر کا ہے اور کھاتا کسی اور کا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ بے مقصد تھکا رہا ہے۔ وَيَجْهَدُ أَن يَأْتِيَ لَهَا بِزَرِيبِ، زریب بمعنی مسیل، اور بلا حاصل کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس کا کوئی مثل لے آئے۔ اور وہ بلا حاصل کوشش کر رہا ہے کہ اس کا کوئی مثل لے آئے۔ آگ مر جائے وہی شخص منت سے سمائی، ظاہر ہے سورج کی روشنی سے اس کو ویسے ہی جلن ہے، حسد ہے، اور وہ اس کی روشنی سے الرجک ہے، تو اب اس کے مثل وہ لانے کے چکر میں ہے کہ نہیں یار اس کی روشنی سے نہیں، کہ الیکٹر کی روشنی ہم نے نہیں استعمال کرنی، اس کی جگہ پر ہم سولر سسٹم لگائیں گے،
تو کہا یار سولر لے آئے بھلے جتنے کا بھی لاتا ہے، لیکن کہ الیکٹرک کے مقابل تو یہ کوئی روشنی کا انتظام پھر بھی نہیں کر سکے گا۔ جو بجلی کی پاور اس کو چاہیے وہ کہاں سے ملے گی؟ پھر بالآخر کہ الیکٹرک سے ہی ملے گی اس کو، تو اس کو منہ اسی کے ساتھ لگانا پڑے گا۔ اگر یہ بیچارہ سولر سسٹم بھی کیا کر دے، لگا دے۔ تو مانا یہ کہ بادشاہ کا مثل کوئی نہیں ہے، اور جو مخالفین اور اپوزیشن لیڈر لگے ہوئے ہیں اس کا متبادل لانے کے لیے، تو یہ منہ کی کھائیں گے۔ اس کا متبادل کوئی لیڈر اس ملک و قوم کے لیے ہے ہی نہیں، یہ مان۔ چلو